خان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا؟ میرے خیال میں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 22 سال اس نے تگ و دو کی سیاست میں، جو کہ بڑی کریڈیٹیبل تھی، تو وہ کچھ اور دیر رہتا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے نہ آتا۔ پھر جب آپ حکومت میں آ گئے، پھر آپ میں اتنے گٹس نہیں تھے کہ آپ اس کو ہینڈل کریں، آپ کیوں انوالومنٹ کی الاؤ کرتے رہے؟ آپ سر سٹیل مل کے چیئرمین بھی رہے، سٹیل مل کا اصل ایشو ہے کیا؟ کیوں وہ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے؟ کیا ہمیں اسے بیچ نہیں دینا چاہیے تھا؟ وہ جو اس وقت افتخار چودھری صاحب نے اچھا خاصا سودا ہوا کینسل کر دیا تھا، تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ بنیادی طور پہ جو حکومتیں ہیں ان کو گورننس پہ زور دینا چاہیے، اور بڑے بڑے انڈسٹریل کمپلیکسز جو ہیں وہ رن نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے گورننس کا بھٹا بٹھایا ہوا ہوگا تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے بھی وہ آپ کی جو کے ایم سی اور وہ ہیں یہ جو پلانٹ ہیں وہ بیٹھ جائیں گے پھر بھی۔ تو اس کی جو یہ تو تھا جواب کہ بھائی اس نے کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو آپ دوبارہ جا سکتے ہیں، ریویو پہ یہ جا سکتے تھے، یہ دوبارہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے بھی ریکمینڈ کیا تھا، میں نے جو لیٹر لکھا تھا کانفیڈینشیل پریزیڈنٹ کو، پرویز مشرف صاحب کو، وہ سپریم کورٹ میں بھی کاپی موجود ہے ادھر بھی۔ میں نے کہا تھا سر کہ ون از نیور شیور کہ لوٹر اور پلنڈررز دوبارہ نہیں آئیں گے اور اس کو تباہ نہیں کریں گے۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جلدی میں آپ اس ادارے کو اونے پونے پہ بیچنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے مثل ہے انڈیا کا، یہ آپ سوچ لیں، اور یہ پی نٹس ہیں اور کچھ لوگوں نے رشوت لی ہے اور ملی بھگت ہے، اس کو کلیئر کر دیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ دنیا میں اگر چین نے ترقی کی ہے نا تو پبلک سیکٹر میں ادارے چل سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 100% آپ ہر چیز بیچ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ادارہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے، اگر وہاں کرپشن ہے، اگر وہاں مین پاور آپ اپنی مرضی کی لگا رہے ہیں، اگر وہاں سے آپ پیسے کھا رہے ہیں، تو کوئی ادارہ بھی نہیں چل سکتا۔ میں نے چلائی 3 سال، 8-10 ارب روپے کے نقصان میں تھی پہلے، وہ سارے قرضے اتارے، 2.5 ارب روپیہ ہم نے برج فائنانسنگ کا بھی بینک کو دینا تھا جب میں گیا، وہ اتارا۔ اس کے بعد ہم نے 10 بلین سیلز ٹیکس جمع کرایا، تقریباً 18 بلین گراس پروفٹ کمایا، جس میں سے 6 بلین گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دیا، 1 پائی کسی کے نہیں دینی تھی۔ اور میں جب چھوڑ کے آیا تو 6 ارب روپے کے خام مال، 6 ارب روپے کے فنش پروڈکٹس بھٹی صاحب، اور 10 ارب روپے کی سیونگ بینک میں چھوڑ کے آیا۔ جب آپ سٹیل مل کے چیئرمین تھے اور آپ بڑے سخت فیصلے کر رہے تھے، اس وقت آپ پر دباؤ بھی تو بہت آتے ہوں گے اور رشوت کی آفرز بھی تو بہت آتی ہوں گی۔ مجھے جب یہ پرائیویٹائز بھی ہو رہی تھی تو بیرونی ملکوں سے بھی لوگ آفر کرتے تھے کہ آپ بتائیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کی پرائیویٹائزیشن میں وہ کرنے کے لیے، یا ہم اس کی ایکسپینشن میں انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ ہے۔ اور یہ میں خدا کی ذات جانتی ہے کہ میں نے پوائنٹ بلینک کئی ملکوں میں جا کے تو ان کو میں نے بتایا کہ اگر آپ کا ملک آپ پہ ٹرسٹ کرے اور آپ کے ذمے ایک اتنا بڑا ادارہ لگا دے اور آپ اپنے باہر جا کے اپنے حقوق کو بیچ دیں اور ملک کے ساتھ غداری کریں، تو کیا وہ کریں گے؟ پاکستان میں اب تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، کیا وجہ ہے؟ حکومتیں اس لیے جاتی رہیں کہ مارشل لا لگتے رہے اور ہم توڑتے رہے، اور میرے خیال میں 5 سال تو کم از کم ان کو پورے کرنے چاہیے تھے، بلکہ دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے 10 سال کرنے چاہیے تھے، وہ زیادہ بہتر رہتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آرمی کی انٹرفیرنس ہوتی رہی، اور ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود کرپشن میں انوالو تھے، لیکن وہ کوئی میرے خیال ہے ایکسکیوز نہیں ہے۔ کرپشن میں انوالو ہو تو عدلیہ مؤثر ہو، احتساب کا نظام مؤثر ہو، پکڑ مؤثر ہو، تاکہ آئندہ کوئی نہ اس طرح کرے۔ آرمی کی انوالومنٹ کسی لحاظ سے بھی ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔
बादशाहान में कायम ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। یہ لیٹ 90s میں 94-95 کے اندر یہ گریڈ اسٹیشن بنا. تو ابھی یہ یاسر ادھر شفٹ انچارج ہیں. یاسر کچھ اور بتانا چاہتے ہو تو جنرل صاحب کے ایفرٹ کی وجہ سے یہ گریڈ اسٹیشن یہاں پہ جو ہے نا اپرووڈ ہوا. تو یہ جگہ وغیرہ جنرل صاحب نے ساری اپروو کروائی. تو یہ گریڈ اسٹیشن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سراؤنڈنگ تقریباً 100 کلومیٹر ہم اس کو جو ہے نا سپلائی دے رہے ہیں. 80 تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 80,000 جو ہے نا کنزیومر ہمارے پاس ہے. ہم ان کو جو ہے نا وہ فیڈ کر رہے ہیں. آبائی اسکول آئے اور اپنے نام سے منسوب ہال بھی دکھایا. یہ وہ اسکول ہے سر جہاں پہ آپ پڑھتے رہے ہیں؟ جی بیسیکلی ہمارے گاؤں کا پہلے مڈل اسکول ایک اور جگہ پہ تھا, پھر ہم نے اس کو ادھر شفٹ کیا, لیکن بیسیکلی میں اپنے اس گاؤں کے اسکول میں پڑھا. یہ تو 90s تک جو ہے نا ہائی اسکول تھا. پھر اس کے بعد 2001 میں جنرل صاحب نے جو ہے نا جنرل صاحب کے آپشن سے جو ہے یہ ہائر سیکنڈری لیول پہ چلا گیا. تو اس کے بعد اسٹاف وغیرہ بھی کافی کم تھا, تو جنرل صاحب کا آپشن اسٹاف بھی یہاں پورا ہو گیا. اس کے بعد جو ایگزامینیشن ہال تھا یہاں پہ اس کی بڑی ڈیفیشنسی تھی یہاں پہ, تو پھر جنرل صاحب کا آپشن سے یہ ہال بنا. اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے پراپر طریقے سے مینیج ہوا. گاؤں میں موجود رابطہ سینٹر آئے جہاں ووٹرز اور سپورٹرز نے استقبال کیا. ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਜਲਦੇ ਆਏ. ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ اور ساڑھے بچے جڑے باعزت بالکل آرام نہ پڑھ سکتے ہیں. جنرل صاحب نے انہیں مقابلے بندے کو پہچان رکھتے اتنے انٹرنیشنل ٹیلی فون گراؤنڈ سکول پہ گراؤں میں گیس لے پائے دینے پروڈکٹ شہر ہے گیس کو پہچان ہی گیس. پورے ضلع چکوال کا ہمارا جنرل صاحب اثاثہ ہیں. پورے ضلع کے انہوں نے کام کیے ہیں. گریڈ اسٹیشن ہے, ہائر سیکنڈری اسکول بنوایا انہوں نے, ایکسچینج بنوائی ہے انہوں نے, اور سڑکوں کا جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں جال بچھا ہوا ہے, گلیوں کا کام انہوں نے کروایا ہے. سوئی گیس ہے, ایک پادشان کا نہیں 7 گاؤں آتے ہیں راستے میں. میں چودھری تاج خان وال چودھری غلام حیدر خان, انہوں نے سوئی گیس پہ نظیر وزیر اعظم تھے اور یہ ملٹری سیکرٹری تھے, اور ان کے انہوں نے کہا اور افتتاح کیا گیا چکوال میں. یہ یعنی بڑا مسئلہ تھا. 5 گاؤں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے گریڈ اسٹیشن جو کہ وہ ان کا انچارج تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جنرل صاحب ہیں, یہ گریڈ اسٹیشن بن جائے گا. سر احسان مغل بول رہا ہوں. میں جنرل صاحب کے ساتھ 1975 سے ایز اے PSR کام کر رہا ہوں. تو جنرل صاحب سے جو سب سے بڑی بات میں نے سیکھی ہے وہ بردباری, تحمل اور معاملہ فہمی. جنرل صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی طرف کی محتاج نہیں ہے, کیونکہ میں ان کی جتنے قریب ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, اور جو بھی کام ان کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے عام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے. جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا.